اب ہم آپ کے سامنے ان حدیثوں کے بارے میں تحقیقی طور پر جائزہ رکھتے ہیں کہ ان حدیثوں کو اکثر و بیشتر اپنے ملکوں کے اندر احناف حضرات دلیل بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ میت کے جنازے میں کم سے کم 3 صفیں ہونی چاہیے، 3 صفوں کی یہ فضیلت ہے۔ تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3166 ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1028 ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1490 ہے، اور مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 79 یعنی 79 ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان مر جائے اور اس کے جنازے میں مسلمان نمازیوں کی 3 صفیں ہوں تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند جو ہے اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر محمد بن اسحاق مشہور مدلس ہیں، اور انہوں نے روایت ان کے الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن ہم آگے اس کی وضاحت کریں گے کہ ان سے سما بھی ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر علت موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق میں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1490 اور اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف جامع الصغیر کے اندر حدیث نمبر 5087 5668 احکام الجنائز میں حدیث نمبر 100 کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3166 پر اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1490 کی تحقیق میں اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن مسند الرویانی کے اندر حدیث نمبر 1537 میں محمد بن اسحاق نے سما کی صراحت کی ہے، لیکن اس کے اندر ایک علت موجود ہے جس کی بنا پر اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر الحارث ابن المالک جو کہ حارث ابن مخلد ہے اور وہ مجہول الحال ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں کسی متقدمین محدثین نے توثیق پیش نہیں کی ہے، لہذا اس کی توثیق نہ ملنے کی بنا پر، اس کو شکہ ثابت نہ کرنے کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ محدثین نے کہا ہے، کئی محدثین نے، جس میں ابن القطان الفاسی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مجہول الحال ہے۔ اسی طرح سے امام ابو بکر بزار ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ مجہول الحال ہے، لیس بمشہور، اس الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مجہول الحال ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجہول الحال، کہ یہ مجہول الحال ہے، یعنی اس کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے سما کی صراحت کی ہے مسند الرویانی کے اندر، لیکن اس کے اندر یہی علت ہے کہ اس کی سند میں الحارث ابن المالک یہ ولم یعرفا، معلوم نہیں یہ کون ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ دمشق جلد نمبر 56 صفحہ نمبر 512 اور الاتحاف کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 117 حدیث نمبر 16487 اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انوار الصحیفہ صفحہ نمبر 117 پر اس تحقیق کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جنازہ کی نماز میں طاق عدد صف بندی کرنا کہ کم سے کم 3 صفیں ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ بات جو ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
لیکن 3 عدد ہی صف بندی ہونی چاہیے، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ جتنی عدد صف بندی ہو میت کے جنازے کی نماز کے لیے، اتنے میں ہی جنازے کی نماز پڑھا دینی چاہیے، لیکن اس پر یہ ضد پنا، یہ ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے کہ میت کی جنازے کی نماز کے لیے 3 صفیں ضروری ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو دلیل پیش کیا جاتا ہے اس بارے میں وہ دلیل ہی غیر ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے کہ میت کی تعریف، اگر میت توحید پرست تھی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی تھی، اگر اس میت کی 2 یا 3 یا 4 لوگ تعریف کر دیں، اس کی اچھائی کو بیان کر دیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1368 ہے، 2643 ہے، اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 1936 ہے، اور مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 1220 ہے۔ اس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث ہے، جس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دیں، 4 شخص گواہی دے دیں، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا اور اگر 3 گواہی دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 پر بھی۔ پھر کہتے ہیں صحابی کہ ہم نے پھر پوچھا اور اگر 2 مسلمان بھی گواہی دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پر بھی۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر 1 مسلمان گواہی دے تو کیا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی میت کی تعریف 2 مسلمان توحید پرست ہوں، مشرک نہ ہو، مشرکانہ عقیدہ نہ ہو، 2 مسلمان یا 3 مسلمان یا 4 مسلمان اس کی اچھائی کو بیان کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس اچھائی کو بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔